فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، عامرہ حیدر حاضر خدمت ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی توسط سے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر والیوم 4۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں تم آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا، تحقیق سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تفسیر آیات۔ کائناتی نظام میں باہمی ربط اور وحدت سے نظام دہندہ کی ربوبیت اور وحدت پر استدلال ہے۔ ایسا نہیں کہ رات کا وجود دن کے وجود کے ساتھ متصادم ہو، بلکہ یہ دونوں ایک ہی نظام حیات کے لیے ضروری ہیں۔ رات آرام و سکون کے لیے تاکہ آنے والے دن کے لیے چارج ہو سکے اور تازہ دم ہو کر دن کی روشنی میں سامان زندگی فراہم کر سکے۔ اسی طرح دن اور رات کے قدرتی پہیوں پر یہ قافلہ اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ قرآن توحید ربوبیت کے اثبات کے لیے دن اور رات کی حکمت پر زیادہ تکیہ کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کائنات میں زمین پر بسنے والوں کے لیے سب سے زیادہ واضح اور محسوس مظاہر قدرت ہیں۔ ایک عام ناخواندہ انسان بھی نہایت سادہ طور پر اس سے توحید ربوبیت کو سمجھ سکتا ہے، اور ایک سائنسدان بھی ان دونوں میں مضمر پیچیدگیوں کے پیچھے ایک باشعور ذہن اور اس کی وحدت کا کھوج لگا سکتا ہے، البتہ ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ غیر جانبدار ہو کر ان دلائل پر توجہ دی جائے، ورنہ ظن و تخمین کی بنیاد پر ایک موقف بنا لینے کے بعد اس قسم کی واضح دلیل بھی مؤثر نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا ان میں صرف ان لوگوں کے لیے رب ایک ہونے نشانیاں ہیں جو ان پر توجہ دیتے ہیں اور دلائل کو سنتے ہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 164، سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ اس کے بعد اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، حق کی تلاش کرنے والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں مؤثر ہیں۔ لآیات لقوم یسمعون۔ نمبر 2، جو لوگ رات کو نہیں صبح 10-11 بجے تک سوتے ہیں اور نظام فطرت و بدن کے باغی ہیں، ان کے اعصاب کو سکون میسر نہیں آئے گا۔ لتسکنوا فیہ۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس بات پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں؟ تفسیر آیات۔ نمبر 1، قالوا اتخذ اللہ ولدا،
اللہ کے لیے بیٹے کا تصور اللہ کی خالقیت اور مالکیت کے تصور کے منافی اور نہایت مبتذل اور سطحی ذہن کی ایجاد ہے. معاف کیجیے گا، یہ نظریہ تعقل سے خالی صرف محسوس پرستی پر مبنی ہے. ان لوگوں نے اللہ کو انسان پر قیاس کر کے یہ رائے قائم کی کہ جس طرح انسان اپنے وجود کو کسی بیٹے کی صورت میں دوام دے سکتا ہے ورنہ وہ مقتول نسل ہو جاتا ہے. اولاد نہ ہونے سے انسان محرومیت کا احساس کرتا ہے اور اپنے آپ کو بے دست و بازو اور بے یار و مددگار خیال کرتا ہے. اللہ کو بھی ایک محتاج بے سہارا انسان کے مقام پر اتارا جو بہت بڑی جسارت ہے. ہم آ گئے اگلے صفحے پر، پیج نمبر 66 اور تفسیر کا پوائنٹ نمبر 2. هو الغنی، اس کی ذات اس قسم کی تمام باتوں سے بے نیاز ہے. اللہ کو فرزند کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کا فرزند ہو سکتا ہے. نمبر 3، لہو ما فی السماوات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمام کائنات کی نسبت مالک و مملوک کی ہے، نہ کہ فرزندی اور عزیزداری کی. تثلیث کے عقیدے نے انسانیت کو جس المیہ سے ساتھ دوچار کیا ہے وہ یہی نسبت کی گمراہی ہے کہ عبد و معبود خالق و مخلوق کی نسبت کی جگہ باپ اور بیٹی کی نسبت قائم کی. پھر چرچ کی طرف سے دین الہی کو خرافات کا مجموعہ بنایا اور اس کی علم دشمنی کی وجہ سے لوگوں نے چرچ کے ساتھ دین سے بیزاری اختیار کی، جس کے اثر پوری انسانیت اور تمام ادیان پر پڑا ہے. نمبر 4، ان عندکم من سلطان، تمہارے پاس اللہ کے لیے فرزند ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ اللہ کی ربوبیت، خالقیت، معبود ہونے کے لیے فرزند کا ہونا ضروری ہے، بلکہ دلیل اس کے خلاف ہے کہ فرزند ہونا اللہ کی ربوبیت، خالقیت اور معبود ہونے کے منافی ہے. فرزند باپ کا حصہ ہوتا ہے جو اس سے جدا ہوتا ہے. اگر اللہ کا بیٹا ہے تو یہ بیٹا اللہ کا حصہ ہوگا جو اس سے جدا ہوگا. اس سے اللہ کا مادی اور مرکب ہونا اور بیٹے کا محتاج ہونا لازم آتا ہے. یہ سب اللہ کے لیے محال ہے. نمبر 5، اتقولون علی اللہ، اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا مفروضہ جہالت پر مبنی ہے. یہ مفروضہ کسی علم و دلیل اور واقعیت پر مبنی نہیں ہے. اب آ گئے ہیں ہم اہم نکات پر. پہلا نکتہ، ہر موقف کے پیچھے ایک دلیل کا ہونا ضروری ہے. ان عندکم من سلطان بہذا. نمبر 2، علم کے بغیر کسی بات کو قبول کرنے کا حق نہیں پہنچتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. کہہ دیجئے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ یقیناً فلاح نہیں پائیں گے. یہ دنیا کی عیش ہے، پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں زندہ عذاب چکھائیں گے اس کفر کی پاداش میں جس کے وہ مرتکب رہے ہیں. تفسیر آیات. نمبر 1، قل ان الذین یفترون، اللہ پر بہتان باندھنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم اگلے صفحے پہ پہنچ گئے ہیں، صفحہ نمبر 67. اگر کسی ظاہر بین کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ پر افطرا و بہتان تراشی کرنے کے باوجود کامیاب ہیں تو اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہے. نمبر 2، متاع فی الدنیا، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی دنیاوی چند روزہ زندگی کا زرق و برق کامیابی کا معیار نہیں ہے. یہ تو اولاً آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں حقیر ہے، ثانیاً خود
دنیاوی زندگی میں بھی یہ مال و متاع نہایت حقیر ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان لوگوں کو دنیا میں بھی سکون و طمانینت نہیں دے سکتی، بلکہ جوں جوں یہ مال و متاع اور مادی ترقیاں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، ان سے زندگی کا مزہ چھن جاتا ہے، بے آرامی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ خوشحال نظر آتے ہیں، مگر وہ اندر کے جہنم میں جل رہے ہوتے ہیں۔ اہم نکات۔ ایک ہی نکتہ ہے، کوئی عاقل شخص چند روزہ زندگی کی خاطر اپنی ابدی زندگی کو تباہ نہیں کرتا۔ متاع فی الدنیا۔ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أكثركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔ انہیں نوح کا قصہ سنا دیجیے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں نصیحت کرنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، بس تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر مضبوطی سے اپنا فیصلہ کر لو، پھر اس فیصلے کا کوئی پہلو تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ تشریح ہے کلمات، یہ ہیڈنگ ہے۔ اجمعو پرنتھسز میں ہے جیم میم عین، آگے لکھا ہوا ہے فراعا، کہتے ہیں یہ عربی میں ہے، اس میں اعراب نہیں ہے، الا جمع العظم علی الامر والاحکام علیہ، یعنی اجماع کے معنی کسی امر کے پختہ اور مضبوط کرنے کے ہیں۔ اسی طرح ابن ارہ نے کہا اجمعو اعظموا الیہ۔ صدر الاسلام میں اجماع سے لغوی معنی مراد لیے جاتے ہیں، یعنی پختہ عزم کرنا۔ اجمعو وہ اس وقت کو کہتے تھے جب کسی معاملے میں استحکام پیدا کیا جائے اور اس میں انتشار و تردد نہ آنے دیا جائے۔ دوسرا تشریح کلمات میں جو دوسرا کلمہ ہے وہ ہے غمتن، پرنتھسز میں لکھا ہوا ہے غین میم میم، آگے لکھا ہے غمت الامر کے معنی کسی معاملے کا پیچیدہ اور مشتبہ ہونا ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر، یہ ہے 68۔ اس میں اب تفسیر آیات ہے۔ پہلا پوائنٹ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، تاریخ انبیاء کا وہ حصہ بیان ہو رہا ہے جس میں انبیاء علیہ السلام اسی قسم کے حالات سے دوچار رہے جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں دوچار تھے۔ تکذیب کرنے والوں کی کثرت و قوت، ایمان لانے والوں کی قلت و کمزوری، منطق و استدلال کے مقابلے میں خرافات، ایسے نامساعد حالات میں حضرت نوح نے اپنی قوم کو جس لہجے انداز میں چیلنج اور جس استقامت اور توکل کا اظہار کیا ہے، اس قسم کے حالات سے دوچار ہونے والے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث تسلی و اطمینان ہے۔ نمبر 2، ان کانا کبرو علیکم، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اگر میرا تمہارے درمیان موجود رہنا اور نصیحت کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہے تو ادھر میں اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے تمہارے مقابلے کے لیے کھڑا ہوں، تم اپنی پوری طاقت میرے خلاف استعمال کرو اور میرے مقابلے کے لیے اپنے شریکوں کو بلاؤ، تم سوچ سمجھ کر میرے خلاف فیصلہ کرو، اس فیصلے کا کوئی حصہ تم پر پوشیدہ نہ ہو، ہر پہلو کا جائزہ لو، پھر مجھ پر حملہ کرو۔ نمبر 3، تفسیر آیات میں تیسرا پوائنٹ وَلَا تُنظِرُونَ، فرمایا فیصلہ کرنے کے فوراً بعد مجھ پر حملہ کرو، مجھے مہلت بھی نہ دو،
کہ میں اپنے دفاع کے لیے کچھ کر سکوں۔ یہ ایسا بھرپور چیلنج ہے کہ قوم جو کچھ کر سکتی ہے میرے خلاف کر ڈالے۔ اس چیلنج میں پوری قوم کے مقابلے میں ایک عظیم طاقت کا اظہار ہے، وہ طاقت توکل علی اللہ ہے۔ اہم نکات، ایک ہی نقطہ ہے اس میں، اللہ پر توکل کی طاقت کے مقابلے میں تمام دنیا کی طاقتیں ہیچ ہیں۔ وعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم۔ فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أدري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين۔ پس اگر تم نے منہ موڑ لیا تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں۔ تفسیر آیات۔ انبیاء کسی ذاتی اور مادی مفاد کے لیے لوگوں کو حق کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ انبیاء کا کوئی مفاد لوگوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ لوگوں کی توجہ نہ ہونے پر اسے کوئی ضرر پہنچائے۔ انبیاء کے سارے مفادات اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس وابستگی کے لیے تسلیم درکار ہے، سارے معاملات اسی پر چھوڑ دیے جائیں۔ اہم نکات، ایک نقطہ ہے، دایان حق کو کوئی مفاد جاہل اور نادان لوگوں کے ساتھ وابستہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان اجری الا علی اللہ۔ فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين۔ مگر جب انہوں نے نوح کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور انہیں زمین پر جانشین بنا دیا، اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ پھر دیکھ لو جنہیں تنبیہ کی گئی تھی نہ ماننے پر ان کا کیا انجام ہوا۔ اس کے بعد ہے تفسیر آیات۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت لا یزال پر توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ کمزور اور اقلیت والے اس زمین کے وارث بن گئے، اور رسول کی تکذیب اور تحقیر کرنے والے ایسے مٹ گئے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات، اور اس میں ایک ہی نقطہ ہے جو کچھ اس طرح سے ہے، حجت پر پوری ہونے کے بعد انکار کرنے والوں کا انجام قوم نوح کی طرح ہوتا ہے۔ پھر سے پڑھتی ہوں، حجت پوری ہونے کے بعد انکار کرنے والوں کا انجام قوم نوح کی طرح ہوتا ہے۔ کیف کان عاقبۃ المنذرین۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح کے بعد ہم نے بہت سے پیغمبروں کو اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا، پس وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس طرح ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء کا ذکر ہے۔ ان تمام انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے ایک ہی روش اختیار کی۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے اور اللہ کا نمائندہ ہونے کا اعلان کرتے تھے۔ اس اعلان کو ہر قوم نے مسترد کر دیا، اللہ کے نمائندہ ہونے کی تکذیب کی، اور ساتھ اس کے ثبوت کے لیے معجزہ بھی طلب کیا، جس پر انبیاء علیہ السلام نے واضح اور روشن دلائل اور معجزات بھی پیش کیے، مگر وہ اپنی سابقہ تکذیب پر اڑے رہے۔ آیات و بینات کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بما کذبوا بہ من قبل، معجزہ پیش کرنے سے قبل
اور معجزہ پیش کرنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور انبیاء علیہ السلام کی طرف سے پیش کردہ معجزات کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پوائنٹ نمبر 2، کذالک نطبع، اللہ کسی دل پر ابتداءً مہر نہیں لگاتا۔ اللہ کی طرف سے مہر کا مطلب یہ ہے کہ جب مجرم اپنا جرم جاری رکھتا ہے اور اللہ کی ہدایت کو مسترد کرتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس پر ہدایت کو جبراً تھوپ دے یا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ اللہ جبر نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب سرچشمہ ہدایت اللہ نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا تو اس کو کہیں اور سے ہدایت ملنا نہیں ہے، اس طرح اس پر ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہی مہر لگنا ہے۔ اہم نکات، اس میں ایک ہی نکتہ ہے، حدود اللہ سے تجاوز کرنے سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ نطبع علی قلوب المعتدین۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تفسیر آیات، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام جب فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف مبعوث ہوئے تو وہ بھی ایسے ہی حالات سے دوچار تھے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بے بس، بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں، اور فرعون اپنی دولت اور اقتدار کے نشے میں بدمست، اپنی جاہ و جلالت اور سلطنت کے بنا پر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بڑے متکبرانہ انداز میں پیش آتا اور کسی قسم کے جرم کے ارتکاب سے باز نہیں آتا تھا۔ قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف آیت نمبر 102 تا 155۔ اہم نکات، ایک ہی نکتہ ہے اس میں، ہر نبی کو اس کی قوم نے حقیر سمجھا اور تکبر سے پیش آئی۔ فاستکبروا۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ پھر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو سری جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا جب حق تمہارے پاس آیا تو کیا اس کے بارے میں یہ کہتے ہو کیا یہ جادو ہے، جبکہ جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اب ان آیات کی تفسیر ہے۔ تفسیر آیات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات پیش کیے تھے ان کے انکار کے لیے منکرین کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ اسے جادو قرار دیں، جبکہ حق اور جادو میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ کیا جادو کے ذریعے انسان ساز دستور دیا جا سکتا ہے؟ کیا جادو کے ذریعے دارین کی سعادت کے لیے انسان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے؟ کیا جادو انسان کو اخلاق اور روحانیت کی منزل پر فائز کر سکتا ہے؟ اس کے بعد ہے دوسرا پوائنٹ، وہ کچھ اس طرح سے ہے، السحر ھذا، تم حق کو جادو کہتے ہو۔ پھر استفہام انکاری کے طور پر فرمایا کیا یہ جادو ہے؟ اتقولون للحق، تم حق کو جادو کہتے ہو، جبکہ حق امر واقع کی نشاندہی کرتا ہے اور جادو صرف نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، اس کا حق اور امر واقع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اہم نکات، ایک نکتہ، حق ساتھ نہ ہو تو تصنع سے کامیابی نہیں ملا کرتی۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ۔
قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور ملک میں تم دونوں کی بالادستی قائم ہو جائے، اور ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں. تشریح کلمات، اور جو کلمہ لکھا ہے وہ ہے لتل فتنہ، پرنتھیسس میں ہے لام فا تا، پرنتھیسس کلوز ہو جاتے ہیں، پھر لکھا ہوا ہے لفتا ان کذا، کسی چیز سے پھیر دینا. تفسیر آیات نمبر 1. قالوا اجئتنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے تھے وہ مصریوں کے آبائی مذہب کے سراسر خلاف تھا. نمبر 2. وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، مصری مذہب کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو خدا کا اوتار مانتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا نتیجہ آج کل کی اصطلاح کے مطابق دینی اور سیاسی یکساں طور پر نکلتا ہے. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مطلب یہ بنتا تھا کہ مصر کی بادشاہت غیر قانونی ہے اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام اللہ کے حقیقی نمائندے ہیں. اس سے واضح ہو رہا تھا کہ مصری مذہب نے جو مقام فرعون کو دے رکھا تھا، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے اللہ کے نمائندہ ہونے کے اعتبار سے اسی مقام کے مدعی تھے. اہم نکات. نکتہ نمبر 1، مفاد و اقتدار پرستوں کے ساتھ دین کی جنگ رہی ہے. پھر سے پڑھتی ہوں، مفاد و اقتدار پرستوں کے ساتھ دین کی جنگ رہی ہے. وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ. نمبر 2، متکبر اپنی کبریائی اور اقتدار چھوڑ کر ایمان نہیں لاتا. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اور فرعون نے کہا تم ماہر جادوگروں کو میرے پاس لے آؤ. جب جادوگر حاضر ہوئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو. بس جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پیش کیا ہے وہ جادو ہے، اللہ یقیناً اسے نابود کر دے گا، بے شک اللہ مفسدوں کے کام نہیں سدھارتا. تفسیر آیات. نمبر 1، وقال فرعون، چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ملک کے تمام ماہر جادوگروں کو بلایا اور مصر کے کسی تہوار کے دن برملا مقابلے کے لیے آمادہ کیا. پھر آیت لکھیے، قال موعدکم یوم زینتی وان یحشر الناس ضحیٰ. یہ اس میں جو ہے حوالہ ہے اس کا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 59، اور معنی کچھ اس طرح سے ہیں. موسیٰ نے کہا تمہارے ساتھ جشن کے دن وعدہ ہے اور یہ کہ دن چڑھے لوگ جمع کیے جائیں. اب ہے پوائنٹ نمبر 2، دوسرا نقطہ جو اس میں پیش کیا گیا ہے تفسیر میں، وہ ہے فلما جاء السحرہ. فرعون کے جادوگر جشن کے دن سب لوگوں کے سامنے آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا پہلے تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو.
اس کے بعد پھر حوالہ دیا گیا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 کا. وہ کچھ اس طرح سے ہے: فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. اتنے میں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو دوڑتی محسوس ہوئیں. پوائنٹ نمبر 3، مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ. تم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 4، ان اللہ سیبطلہ. اللہ تمہارے سحر کو باطل ثابت کر دے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا بحکم خدا پھینکا تو عصا اژدہے کی شکل میں آ کر ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا. پوائنٹ نمبر 5، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. معجزات موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں نے سحر کہہ کر مسترد کر دیا تھا. آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سحر کی نشاندہی کا موقع ملا اور فرمایا سحر تو یہ ہے جو تم پیش کر رہے ہو، صرف نظروں کا دھوکہ، حقائق سے عاری، کوئی مشن، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی انسانی تحریک. ایسے جادو کو تو اللہ خود نابود کر دے گا، جیسا کہ اللہ کافرین فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا، ایسے مفسدوں کے کام کو سدھارتا نہیں ہے. اہم نکات. ایک نکتہ ہے، جس کے ساتھ حق ہو وہ ناحق کی چال بازیوں سے خوف نہیں کھاتا. ان اللہ سیبطلہ. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور اللہ اپنے فیصلوں سے حق کو ثابت کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو ناگوار گزرے. تفسیر آیات. پوائنٹ نمبر 1، بکلماتہ. کلمات سے مراد اللہ کا تکوینی ارادہ ہے. ارادہ یا وعدہ فتح و نصرت یا معجزات و دلائل ہیں. اللہ اپنے فیصلوں کے ذریعے حق کو دوام و ثبات فراہم اور باطل کو نابود کرتا ہے. البتہ باطل کو کچھ وقت کے لیے مہلت مل جاتی ہے، دوام نہیں ملتا. آج اسلامی تعلیمات کی شکل میں عظمت موسیٰ علیہ السلام زندہ و تابندہ ہے، جبکہ فرعونیت ظلم و استبداد کی نشانی ہے. پوائنٹ نمبر 2، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. مجرموں پر ناگوار اس لیے گزرتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے حق کا راستہ روکنے کے لیے تن من دھن کی ماضی لگائی تھی. ان تمام کوششوں کے باوجود ذلت کے ساتھ شکست کھانا ان کے لیے یقیناً ناگوار گزرے گا. اہم نکات. اور جو نکتہ موجود ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: حق کے ثبات اور استحکام سے مجرم کبھی خوش نہیں ہوتا. وَلَوْ كَرِهَ